جی السلام علیکم. ایکچولی ایسا تھا کہ پاکستان سے ایجوکیشن لینے کے بعد میں نے یو ایس کے انسٹیٹیوشن سے بھی اسٹڈی کی اور وہاں ان کے ساتھ کچھ کمپنیز کے ساتھ ہم نے کام کیا اور وہ کافی اچھا ایکسپیرینس رہا. تو اس کے بعد آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو کم بیک ٹو پاکستان. تو باقی انشاءاللہ ہم یہاں شالم میں اور اسی طرح ہماری ایک کارپوریٹ کمپنی بھی ہے لمیٹڈ، ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. بیسیکلی ہم ٹورزم کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، ہمارا بزنس بھی ہے. میں آل پاکستان کراکری ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. اس طرح لاہور چیمبر میں بھی میرے پاس ٹورزم پروموشن کے اوپر پاکستان اینڈ یو ایس کے ٹورزم ٹریڈ اینڈ ریئل اسٹیٹ کے اوپر کمیٹی بھی ہے، جس کے لیے ہم کاشف انور صاحب کے انتہائی مشکور ہیں کہ جو ہمیں لاہور چیمبر میں انہوں نے یہ کمیٹی دی ہے. دیکھیے شالم مارکیٹ شروع سے ایک اسٹریٹجک حصہ رہی ہے. یہ پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ ہول سیل مارکیٹ ہے اور اس میں کافی زیادہ مارکیٹس ہیں اور میرا خیال ہے تھاؤزنڈس آف شاپ کیپرز ہیں جن میں ہمارے چیمبرز کے تقریباً 900 ووٹس ہیں. میرے آفس میں کیونکہ ہم نے میرے بھائی بھی اور میں بھی شالم مارکیٹ سے شروع سے انٹیکٹ رہے ہیں اور ہم چیمبر میں بھی ایکٹیو ہیں، تو جو میں نے پروگرام کیا اس میں میں نے لاہور کی تقریباً 7 سے 8 مارکیٹوں کی ریپرزنٹیشن بھی کروائی اور شالم مارکیٹ کی بھی ریپرزنٹیشن کروائی. اس میں ہم نے ہماری اسٹریٹجی اور تھی، جو ہمارے ووٹر ہیں ان کے آگے سپورٹرز اور ووٹر پورے لاہور میں ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ شالم کے علاوہ پورے لاہور میں فاؤنڈرز کی جو بھی ہمارے ساتھ الائنس ہوگا فاؤنڈر پیاف کا، اس کی اسٹرینتھ بنے. تو میں انشاءاللہ اس اسٹریٹجیز کے اوپر کام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ہم فاؤنڈر پیاف الائنس کو بڑی باریک طریقے سے کامیاب کرائیں گے، لیکن ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے. جو ہمارے پیاف کے فاؤنڈر کے لیڈر ہیں ان کو کنسیلیشن کی پالیسی اختیار کرنی چاہیے. اور دیکھیں اس وقت پاکستان کی تاجر کمیونٹی، پاکستان کا بزنس مین آلریڈی بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے اور جو ہماری مارکیٹس ہیں ان میں بہت زیادہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں. تو میری کوشش اور میری دعا یہی ہے کہ ان کا آپس میں پیچ اپ ہو جائے، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی ہمارا لیڈر ماشاءاللہ دے آر ویری ویل ایجوکیٹڈ، ویری ویل انفارمڈ، اور ان کو پتہ ہے کہ تاجروں کے کیا مسائل ہیں اور یہ ہم انشاءاللہ یونائٹڈ ہو کے ہی حل کر سکتے ہیں. باقی دیکھیں جی ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اگر کوئی الیکشن میں آنا چاہتے ہیں وہ آئیں، لیکن میری ریکویسٹ یہی ہے ان لوگوں سے کہ پلیز اپنے جو آپ کے ترجمان ہیں ان کی آپ نے ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں جانا ہے تو پلیز اس کو ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہی رکھیں، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ تنقید، برائے تنقید، پرسنالٹیز کے اوپر آپ نہ جائیں. کیونکہ ہم پچھلے 25-30 سال سے وی ہیو بین ورکنگ ٹوگیدر. تو ہماری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے الیکشن میں ضرور آئیں لیکن ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو آئیں، نہ کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالیں. تو باقی انشاءاللہ جی ہم فاؤنڈرز کے ساتھ ہیں اور شروع سے فاؤنڈر کے ساتھ ہیں، پچھلے 25-30 سال سے ہم ایک اس گروپ کا حصہ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. جو ہماری مارکیٹس ہیں وہاں اب وہ شالم مارکیٹ نہیں رہی، لاہور کی وہ مارکیٹس نہیں رہی. اب یہاں 3rd جنریشن آ چکی ہے اینڈ موسٹ آف دیم آر ویری ویل کوالیفائڈ، ویری ویل انفارمڈ. تو وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں بھائی کل تک تو یہ لوگ آپ کے اگینسٹ تھے، آپ ان کے اگینسٹ الیکشن لڑ رہے تھے، آج آپ ان کو اپنی پارٹی میں واپس لے رہے ہیں. تو اس کا امپیکٹ تو ووٹر پہ آ رہا ہے اور ووٹر اس چیز کے لیے کویسچن کر رہا ہے کہ جو کل تک جو صرف ٹکٹ بیس پہ آنا چاہتے ہیں تو، اور جو آپ کے فاؤنڈرز کے پرانے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہماری قیادت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ٹکٹس ان لوگوں کو ملنے چاہیے کہ جو چیمبر کی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں اور فاؤنڈر کے ساتھ ہیں فار لانگ ٹائم.
تو ان کا زیادہ حق بنتا ہے. ایکچولی آپ لاہور کی کوئی بھی مارکیٹس دیکھ لیں وہ ڈفرینٹ پاکٹس میں ڈیوائیڈڈ ہیں، کوئی بھی ایک مارکیٹس کے پاس اکثریت نہیں ہے. تو یہ ہمارا ایجنڈا کیا کہے گا یہ اس وقت ڈیسائیڈ ہوگا، جو ہمارا ووٹر ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. اگر کسی کے پاس ووٹرز ہیں تو وہ اتنی تعداد میں کسی کے پاس نہیں ہے، یہ تو ایک جوائنٹ ایفرٹس ہوں گی جس میں ہم الیکشن جیت پائیں گے. اگر ہم کسی ایک یونین کی بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ نقصان دہ ہو جائے گا.